آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ اب میں آخر میں صدر مجلس محترم شجاع الدین شیخ صاحب امیر تنظیم اسلامی پاکستان کو دعوتی خطاب دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے فضل و کرم سے ہماری سوچ تھی کہ ایک ترتیب کے مطابق یہ سیمینار آگے بڑے پائے تکمیل کو پہنچے، تو الحمدللہ ہم وقت کے مطابق ہی ترتیب کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں آپ تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری دعوت قبول فرمائی، اور بالخصوص ہمارے معزز مقررین جن کا میں ذکر بھی کرنا چاہوں گا نام لے کر، جنہوں نے ہماری دعوت بھی قبول فرمائی، اپنی قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت بھی عطا فرمایا۔ ایک گلدستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تنظیم اسلامی کی ذمہ داری میرے پاس ہے، میری موجودگی، محمد حسین مہنتی صاحب ہیں جماعت اسلامی کی نمائندگی فرما رہے ہیں۔ یہ تحریکی نوعیت کی جماعتیں ہیں جو اقامت دین کی جد و جہد کا نعرہ لے کر کھڑی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ ہمارے اہل سنت کے 3 مکاتب فکر کہہ لیں، ان کے حضرات کی نمائندگی ہمارے سامنے آئی۔ مفتی منیب الرحمن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام ہم سے شیئر کیا، اور بریلوی مکتب فکر سے آپ کا تعلق، اور بڑی شفقت فرماتے، میڈیا کے بہت سے پروگرامز میں بھی ان کے ساتھ شرکت کا موقع ملتا ہے، اور ہمارے ماضی کے بھی کچھ سیمینارز اور پروگرامز میں شرکت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ شیخ ضیاء الرحمن مدنی صاحب تھے جو اپنی مصروفیت کی وجہ سے ہم سے ابھی رخصت ہو گئے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ رئیس ہیں جامعہ ابی بکر کے، جو اہل حدیث مکتب فکر کی ایک نمائندہ جامعہ ہے، اور وہاں میرا بھی جانا رہا، بہت اچھا ان کی طرف سے اساتذہ کی طرف سے استقبال بھی رہا، بعض ان کے اساتذہ سے ہمارے رفقائے تنظیم استفادہ بھی کرتے رہے الحمدللہ، اور بڑی ان کی طرف سے شفقت کا معاملہ، اور جامعہ کے جو بزرگ گزرے ہیں ان کا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق بھی رہا اور تعاون بھی رہا۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو، شیخ ضیاء الرحمن مدنی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا ایوب بیگ صاحب، تنظیم اسلامی کے مرکزی شعبہ نشر و اشاعت کی نظامت کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے، میرے اور ہمارے تنظیم کے رفقا کے بزرگوں میں سے اور اساتذہ میں سے بھی ہیں، اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اولین ساتھیوں میں سے بھی ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمارا جو ہفتے وار پرچہ ندا خلافت، اس کے اداریے میں آپ ان کی تحریریں پڑھتے ہیں، اور اب ذرا آج کل میڈیا کا استعمال بھی ہو رہا ہے، تو اسی آرٹیکل کی بیسس پر وائس اوور کے ساتھ بھی ہم ایک اینیمیشنز کے ساتھ ایک کلپ جو ہے وہ عام طور پر اپنے فورمز پہ شیئر کرتے ہیں۔ بیگ صاحب نے ہماری دعوت قبول کی اور اپنی پیرانہ سالی اور عوارض کے باوجود ماشاءاللہ یہ لاہور سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ساتھ ہمارے محمد حسین مہنتی صاحب موجود ہیں، ان کی فیلڈ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی رہی ہے، مکمل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، میری فیلڈ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی رہی ہے، میں نامکمل رہا۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک تعلق یہ رہا کہ بنسروڈ کے علاقے میں ہماری رہائش ایک ہی گلی میں، اور تقریباً 3 سال اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اعتکاف میں بھی ساتھ رہے ہیں، تو پروفیشن کے اعتبار سے اور دین اعتبار سے پرانا تعلق مہنتی صاحب سے اور ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بالکل وقت پر موجود تھے، 9:59 پر یہ موجود تھے الحمدللہ، اور ابھی تک ہمارے ساتھ موجود ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور انہوں نے دل کی باتیں ہمارے سامنے رکھی، مجھ سے فرما رہے تھے کوئی غلط بات تو نہیں، کہ میں نے کہا آپ نے دل کی باتیں ہمارے سامنے رکھی، یہی مقصد ہوتا ہے، اویئرنیس ہونی چاہیے، اختلاف رائے بھی ہم رکھیں اور ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش کریں۔
ساتھ ساتھ ہمارے مولانا فضل سمان صاحب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں کے جذبات کو آپ نے گرمایا ہے۔ اور نیو ٹاؤن کا ذکر ہوا، مفتی شامزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بنسروڈ کے علاقے میں رہائش رہی تو مفتی شامزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس قرآن ہفتے وار ہمارے محلے کی مسجد میں جاری رہتا تھا، وہاں 10 سال ان سے استفادہ بھی رہا۔ اور مفتی صاحب کی فضل سمان صاحب کی ہمارے لیے بڑی رہنمائی کا بھی معاملہ میڈیا کے کچھ پروگرامز کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے بھی آپ سے رابطہ رہتا ہے، اور ہمارے لیے بڑی عزت افزائی کہ آپ تشریف لائے اور اپنی مصروفیات میں سے وقت آپ نے ہمیں عنایت فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے میسیجز ہمارے سامنے آئے ہیں۔ الحمدللہ گفتگو بہت قیمتی ہمارے سامنے آئی اور بہت سارے گوشے ہمارے سامنے آئے۔ تنظیم اسلامی گاہے بگاہے مختلف مہمات، کبھی مختصر عرصے کی اور کبھی ذرا طویل عرصے کی، اس کا انعقاد کرتی، اور ان مہمات کا ایک بڑا اہم مقصد جو بھی اشارہ بھی ہوا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارے فرائض میں شامل وہ بھی ہے۔ ان مہمات میں کچھ منکرات کے حوالے سے آگاہی بھی شامل ہے، اور ان مہمات میں جیسے کہ یہ مہم ہم نے شروع کی ہے بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام، اس مہم کا آغاز ہم نے پورے پاکستان میں کیا ہے 11 اگست جمعے کے دن سے، اور 3 ستمبر 2023 انشاءاللہ یہ 3 ہفتوں پر مبنی مہم رہے گی، اور اس میں اس نوعیت کے سیمینارز، اسی طرح خطابات جمعہ، اسی طریقے پر کانٹینٹ کا بروشرز کی صورت میں، ہینڈ بلز کی صورت میں ڈسٹریبیوشن، بینرز کا استعمال، کارنر میٹنگز کا استعمال، اخبارات میں کوششیں کرنا، سوشل میڈیا کا استعمال، اسی طریقے پر اس وقت تو گزشتہ حکومت رخصت ہو گئی ہے، لیکن جو بھی اصحاب اقتدار ہیں ان تک میسیج کو پہنچانا، ججز تک پہنچانا، پی ایم ہاؤس ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، اسی طریقے پر عدلیہ کے لوگ ہیں، صحافی برادری ہے، علماء ہیں، مختلف دینی جماعتیں ہیں، ان تک بھی ہم نے اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرنی، تو گاہے بگاہے ان مہمات کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بات بھی آج آپ کے سامنے آئی کہ ہم مختلف مکاتب فکر کے علماء کو اور دیگر تناظیم کے حضرات کو بھی دعوت دیتے ہیں کھلے دل کے ساتھ، تاکہ ہماری اور ہمارے رفقاء کی بھی ذہن سازی ہو، اور ہم ایک دوسرے کے تجربات اور ایک دوسرے کے ویوز سے فائدہ اٹھائیں اور اختلاف بھی رکھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، جیسے کہ مشترکات کی طرف ذکر آیا۔ میں تمام مقررین کا ایک ایک کر کے نام نہیں لے رہا، کچھ نکات جو میرے حافظے میں ہیں اور کچھ میں نے نوٹ کیے تھے، صرف یاد دہانی۔ عدل کی تعریف بھی ہمارے سامنے آ گئی، ہر شے اس کو اس کے مقام پر رکھا جائے، اور ظلم کی تعریف بھی آ جائے، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے، اور عدل کے وہ پہلو جو انفرادی سطح پر مطلوب ہیں، شیخ صاحب نے بڑی توجہ دلائی۔ عام طور پر ذرا لائٹر موڈ پر ہے کہ یہ تقاضا عدل کا صرف ہوتا ہے جب کوئی 2 نکاحوں کی بات، یہ دوسری نکاح کی بات کرتا ہے یا تیسرے چوتھے کی، تو جی عدل ہونا چاہیے۔ تو عدل صرف ایک سے زائد بیویوں میں ہی درکار نہیں ہے، یہ عدل اولاد میں بھی درکار ہے، یہ سبارڈینیٹس میں بھی درکار ہے، یہ رشتہ داروں میں بھی درکار ہے، اور بڑی اچھی بات آئی یہ عدل اجتماعیتوں میں بھی درکار ہے، یہ مدارس میں بھی درکار ہے، یہ تناظیم میں بھی درکار ہے۔ تو عدل کے یہ گوشے بھی جو فرد سے متعلق، گھر سے متعلق، خاندان سے متعلق، اجتماعیت سے متعلق، ان کا ذکر آیا، اور عدل کا وہ ہولسٹک پہلو، عدل کا وہ نظام کی سطح پر پہلو، اس کو ایوب ایک مرزا صاحب نے واضح کیا۔ معاشی اعتبار سے عدل کا معاملہ، قانونی سطح پر عدل کا معاملہ، عدالتی سطح پر عدل کا معاملہ، سیاسی سطح پر عدل کا معاملہ، اور یہ عدل کیا ہے؟ بڑا پیارا جملہ ہے کہ اسلام کا کیچنگ ورڈ ہے۔ امپائر آف فیتھ کے نام سے بہت پہلے ایک ڈاکیومنٹری بنی جس میں 18 سے 20 غیر مسلم اسکالرز کے ویوز دیے گئے رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں، اور ان میں سے اکثر نے کہا دا بیوٹی آف دا ٹیچنگس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا کیچنگ ورڈ جسٹس، عدل۔ رسول اللہ، ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سب سے خوبصورت نقطہ کیا ہے؟ وہ عدل کی بات، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے عدل کی فقط بات نہ کی بلکہ بالفعل عدل کو قائم اور نافذ کر کے دکھایا۔ خواہ وہ حوالہ جو دیا گیا کہ بالفرض محال، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالفرض محال اگر اس نے بھی چوری کا عمل کیا ہوتا تو یہی سزا میں نافذ کرتا۔ یہاں سے لے کے وہ عدل فاروقی کی مثال ہمارے سامنے آئی کہ آج ہم دنیا میں ویلفیئر اسٹیٹس کے ممالک کے کچھ نظاموں سے متاثر ہو کر ان کی تعریفیں کر بیٹھتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے بھی عدل لیا۔ اگر سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ لیا تو سیدنا عمر فاروق سے لیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بہرحال آج کی ہماری گفتگو میں انفرادی سطح پر عدل کے معاملات، اجتماعی سطح پر عدل کے معاملات سامنے آئے۔ ایک جملہ بڑا اچھا ہے مہنتی صاحب کی طرف سے کہ ہم نے ٹائٹل رکھا نفاذ عدل اسلام، تو میں نے گفتگو یعنی یہ سیمینار کے آغاز سے پہلے بھی ذکر انہیں کیا تھا، آپ لوگوں کی بھی یاد دہانی کے لیے
یہ شعوراً میں نے الفاظ اختیار کیے اور ہمارے ساتھیوں کے مشورے کے بعد اس کو ہم نے طے کیا. جب صحابہ مختلف علاقوں میں گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں, پہلے ہم آیا کرتے تھے اب ہم بھیجے گئے ہیں بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لانے کے لیے, اور جابر بادشاہوں کے ظلم سے نکال کر الی عدل الاسلام, اسلام کے عدل کی طرف لانے کے لیے. البتہ جب ہم اسلام کے عدل کی بات کریں گے تو اسلام ہے ہی عدل کی بات کرنے والا. ابتدا میں ذکر آ گیا اللہ کی ایک شان, وہ آیت کا حوالہ نہ آیا, قائما بالقسط, اللہ قسط کا قائم کرنے والا ہے. جو اللہ یأمر بالعدل کہتا ہے وہ قائما بالقسط اپنی شان بیان کرتا ہے. والسماء رفعها ووضع الميزان, وہ اس کائنات کو میزان اور عدل پر قائم کرنے کی بات کرتا ہے. وہ اپنے پیغمبروں کے بارے میں فرماتا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, کہ پیغمبروں کو بھیجا, کتابیں دیں, معجزات دیے, شریعت دی, کس لیے؟ شریعت پڑھا دی جائے, بس شائع کر دی جائے, کورسز کرا دیے جائیں؟ نہ, لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, انسانیت قسط پر قائم ہو, یہ تمام پیغمبروں کا مشن ہے. سو میں سو رسول اللہ علیہ السلام سے کہلوایا گیا, اس آیت کا حوالہ دیا گیا سورہ شورى آیت نمبر 15 میں, وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, مجھے حکم دیا گیا تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. اور آج اس عدل اور قسط کے قیام کا تقاضا اللہ ایمان والوں سے کرتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں, کونوا قوامین بالقسط, کھڑے ہو جاؤ قسط کے عدل کے قائم کرنے والے بن کر. تو یہ اسلام کی تعلیم کا کیچنگ ورڈ ہے, یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ العدل ہے, المقصد ہے. یہ اللہ کے پیغمبروں کا مشن ہے کہ قسط یعنی عدل کا نظام قائم ہو. یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مشن تھا کہ عدل قائم ہو, اور آج یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت سے تقاضا ہے کہ عدل کا نظام قائم ہو. اس کو ہم نے جوڑا بقائے پاکستان سے. کیوں؟ یہ پاکستان عجیب ملک ہے. دنیا میں آپ کو ممالک ملتے ہیں, ایک زبان بولنے والوں کا ملک ہوگا فرانس, آپ کو دنیا میں ممالک ملتے ہیں نسل والوں کا ملک ہوگا مثلا جرمنی, دنیا میں آپ کو ممالک ملتے ہیں کوئی تاریخی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے صدیوں سے, چائنا ہے, مصر ہے. یا دنیا میں آپ کو ممالک ملتے ہیں جغرافیائی خطے ایک جیسے ہوتے ہیں, جیسے کہ انڈونیشیا ملیشیا ہے جہاں جزائر ہی جزائر موجود ہیں. تو کبھی زبان کا اشتراک ہوتا ہے, کبھی برادریوں کا اشتراک ہوتا ہے, اور کبھی خطوں کا اشتراک ہوتا ہے, کبھی کوئی تاریخی پس منظر ہوتا ہے. پاکستان عجیب مملکت ہے, نہ ایک زبان بولنے والے, نہ خطے ایک ہیں, نہ نسلیں و برادریاں ایک ہیں. اور 1940 کی قرارداد کو قرارداد لاہور اصلاً کہا گیا, وہ تو بعد میں کہا قرارداد پاکستان, پاکستان نام کا لفظ موجود نہیں. تو اٹھان کس پر ہے, یہ بات آ چکی ہے. ہم بنے, ہم اٹھے کلمے کی بنیاد, زبانیں مختلف, خطے مختلف, نسلیں مختلف, برادریاں مختلف, ڈریس کوڈ مختلف, کھانے پینے کے انداز مختلف, جوڑا تھا اس کلمے نے, اور اللہ تعالیٰ نے چھپڑ پھاڑ کر یہ خطے زمین مملکت خداداد عطا فرمائی. اور غیبی اشارے بھی ہیں, اس ذکر آ گیا, ابھی بہت قیمتی بات آئی. 27 شب میں نزول قرآن کے مہینے میں نزول قرآن کی رات بھی اللہ نے عطا فرمایا. یہ عجیب مملکت خداداد, یہ عجیب مملکت پوری دنیا کے اندر کہ جہاں اس قدر ملغوبہ ہو اور لوگ ایک جگہ پر جمع ہو گئے. چنانچہ مجھے یاد آیا 7-8 سال پہلے ایک SMS آیا, پہلے ایک جگہ گفتگو تھی 14 اگست کو کچھ دیر پہلے آیا, اور بہت معروف ہوا وہ کہ 70 برس پہلے, آج 77 کہہ لیں, 70 برس پہلے ایک قوم تھی, اس کو ایک خطے کی ضرورت تھی. وہ قوم دیوبندی بھی تھی, بریلوی بھی تھی, اہل الحدیث بھی تھی, شیعہ بھی تھی, سنی بھی تھی, پنجابی بھی تھی, بلوچی بھی تھی, سندھی بھی تھی, پٹھان بھی تھی, سب کچھ تھی, مگر کلمے پر جمع ہو گئے. ہاں, وہ لفٹ سروسنگ والے کلمے پر بھی جمع ہو گئی, بات ذکر ہمیں آ جائے گی آگے. وہ کلمہ پڑھتے تھے, مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ, سامنے ہندو کی اکثریت کا معاملہ. آج ہم 24 کروڑ کی مردم شماری پر پریشان ہیں, وہ برابر والا 1 ارب 45 کروڑ کراس کر چکا ہے انڈیا, 1 ارب 45 کروڑ. تو خدشہ تھا یہ اوچک لے جائیں گے ہمیں. آج ابتدا میں آیات تلاوت ہوئی, سورہ انفال کی تفصیل کا موقع نہیں, اندیشہ تھا. اللہ نے ٹھکانہ دیا, اللہ نے خطہ عطا فرمایا, اور انگریز کی غلامی سے بھی نجات ملی, اور ہندو کی اکثریت کا جو خوف تھا اللہ نے اس سے بھی نجات دی, اور اللہ نے خطہ زمین عطا فرمایا. بجا فرمایا مفتی منیب الرحمان صاحب نے, آزادی کی قدر کریں, اس نعمت کی قدر کریں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. عرض یہ کر رہا تھا, اس وقت کلمہ چلا, شرابی بھی ہے کلمہ پڑھنے والا مسلم لیگ میں آ جا, جواری بھی ہے کلمہ پڑھنے والا مسلم لیگ میں آ جا, بس مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ جا. اس وقت یہ زبان کا کلمہ چلا,
اللہ نے خطہ عطا فرمایا، آج زبان کے کلمے پر اللہ کی نصرت نہیں آئے گی، آج زبان پر کلمہ پڑھ لینے سے ہمیں دنیا میں عروج نہیں ملنے والا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139، آرمی چیف صاحب نے بھی تلاوت کی کچھ دن پہلے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ کون سا ایمان؟ زبان والا؟ نہ، وہ دل والا ایمان۔ اور اس کے لیے قرآن کی طرف مستقل توجہ دلائے گی تمام مقررین کی طرف سے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج اس ایمان کی ضرورت ہے جو بندے کو اللہ پر توکل کرا کر کھڑا کرتا ہے۔ پڑوسی ملک افغانستان کی بات سامنے آئی، دنیا کے 50 ملکوں کی ٹیکنالوجی برباد ہو گئی، وہ اللہ والے اللہ پر توکل کر کے کھڑے ہو گئے، پوری دنیا سے بھیڑ گئے وہ اللہ پر توکل کر کے۔ اللہ نے اس دور کا معجزہ ہمیں دکھا دیا کہ وہ جن کے پیروں میں چپلیں نہیں تھیں، وہ ان سے لڑے جن کے پاس پوری دنیا کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ ایمان وہ قوت جو کھڑا کرتی ہے، اور خدا کی قسم آج اس جذبے کی اس قوم کو ضرورت ہے۔ وہ ایمان، معاف کیجئے گا یہ بھی میسج بڑا چلا، کیسا ہے ایمان جو مجھے بستر سے مصلے پر کھڑا نہیں کرتا اور میں چاہتا ہوں مجھے جنت مل جائے، ایسا ایمان؟ اس ایمان پر اللہ کی نصرت کا وعدہ نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً والے ایمان والے ہو۔ ہماری تمام مقررین توجہ دلائی عوامی جد و جہد کی طرف، قرآن و سنت سے تعلق کی طرف، اپنے ذات میں عدل لانے کے حوالے سے۔ بالکل صحیح بات ہے، یہ دو انتہائی ہو جاتی ہیں، اپنی ذات میں مگن رہو اور نظام کی کوئی فکر نہ ہو، باطل کی کوئی فکر نہ ہو، یہ ایک انتہا۔ اور دوسری انتہا کیا؟ نظام بدلو، نظام بدلو، نظام بدلو، خود بدلنے کو تیار نہیں۔ یہ دونوں انتہائی غلط ہیں۔ یہاں ذات سے شروع ہوگا معاملہ، گھر کی بات آئی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ 5.5-6 فٹ کے وجود کی مثال آئی، ادھر تو عدل کروں، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، یہ بھی اس حدیث کا، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق، اس کو آرام دیا کرو اس وجود کو۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے نفس کا بھی حق ہے۔ اس عدل کا نفاذ اپنی ذات، اپنے گھر اور اپنے دائرے کار کے اعتبار سے، خواہ وہ ملازمین کا معاملہ ہو، وہ اولاد کا معاملہ ہو، وہ رشتہ داروں کا معاملہ ہو، وہ سبارڈینیٹس کا معاملہ ہو، کسے باشد، یہاں سے لے کے اوپر تک، اور جس کے پاس اختیار جس قدر زیادہ وہ اس قدر مکلف یعنی ذمہ دار ہے، اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ عدالت کے جج کے پاس اختیارات زیادہ، وہ زیادہ جواب دہ ہے۔ آرمی چیف کے پاس اختیارات زیادہ، وہ زیادہ جواب دہ ہے۔ وقت کے حکمرانوں کے پاس اختیار زیادہ، وہ زیادہ جواب دہ ہیں۔ جو جتنا اختیار رکھتا ہے وہ اسی قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے۔ البتہ اگلی بات، یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر لیا، اسلام کی بنیاد کی ہم نے کمزور۔ بہت اچھی مثالیں مہنتی صاحب نے دی، بالکل ویلڈ ہیں۔ قائد اعظم کا ویژن کلیئر، علامہ اقبال کا خواب کلیئر، قرارداد مقاصد بالکل کلیئر۔ ایک اور ایڈیشن کر لیں، کس کا اسلام آئے گا؟ دیوبندی کا، بریلوی کا، اہل حدیث کا، شیعہ کا، سنی کا، جماعت اسلامی کا، کس کا آئے گا؟ تو 31 علماء چوٹی کے اور 22 نکات انہوں نے مرتب کر کے دی۔ ہم نے اس کو بہت عام کیا ہے، یہ ڈاکیومنٹ نہیں لایا جاتا قوم کے سامنے کہ اس قوم کے بڑے بڑے علماء، آج کے اساتذہ کے اساتذہ کے اساتذہ کم و بیش، چوٹی کے 31 علماء نے 22 نکات مرتب کر کے دیے۔ ان اصولوں پر اس مملکت میں کوئی نظام آتا ہے ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ سائن ڈاکیومنٹ کاپی اس کی اویلیبل ہے، اور اس کو ہیڈ کیا تھا سید سلمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کے بعد لیاقت علی خان نے بھی کبھی کہا کہ اگر تم لوگوں نے شریعت کی طرف پیش قدمی نہیں کی تو میں قوم کو جا کر بتاؤں گا کہ ان مسلمانوں کے ساتھ جھوٹ بولا گیا۔ اور اس کے بعد لیاقت علی خان کو بھی شہید کر دیا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد کی ہماری تاریخ بڑی تاریک ہے۔ چند اقدامات اچھے ہیں، کوئی اسلامی دفاعات کی بات، کوئی آرٹیکل 38 میں لکھ دیا کہ سود کا خاتمہ ہوگا، کوئی اسلامی نظریاتی کونسل، بڑا گرا قدر ہمارے جید علماء نے کام کیا، مگر آج وہ سب کا سب رپورٹس کا معاملہ کسی گوڈاؤن کے اندر پڑا ہوگا۔ کچھ کاپیز میرے پاس میرے لاہور کے مرکز کے روم میں رکھی ہوئی، لائبریری کی زینت بنی ہوئی ہے، عمل درآمد نہیں۔ وفاقی شرعی عدالت اچھا قدم تھا، ایک ہی کیس اسٹڈی ہمارے سامنے، مہندی صاحب نے ذکر فرمایا انسداد سود کا معاملہ، 91 کا ڈیسیجن، 157 پیجز کا، وفاقی شرعی عدالت کا، نواز شریف اینڈ کمپنی سے لے کر چلے گئے۔ 99 کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا شریعت اپیلٹ بینچ کا ڈیسیجن، 1250 صفحات، مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی بہت بڑا رائٹ اپ اس میں شامل۔
کیا ہوا؟ مشرف صاحب نے بینچ بدل دیا، لٹک گیا معاملہ. پھر پنگ پینگ کی بال کی طرح وہ بال چلی گئی جناب وفاقی شرعی عدالت کے اندر. جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی فائٹ کرتے رہے. 20-22 برس کے بعد 2022 میں 314 پیجز کا پھر ڈیسیجن آیا وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے، اور کہ بھئی بینک انٹرسٹ حرام ہے، ختم کرو. اور اس کے بعد پھر پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، نیشنل بینک گئے، کچھ کمرشل بینکس گئے وفاقی شرعی عدالت کے ڈیسیجن کے خلاف. سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا جی ہم واپس لے رہے ہیں. اسٹیٹ بینک نے واپس لیا، نیشنل بینک نے واپس لیا، باقی ابھی کھڑے ہوئے. ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جب ہم کھڑے تھے جس جگہ میری پیدائش سے پہلے. 1973 میں آرٹیکل 38 میں لکھا کہ حکومت جلد از جلد سود کا خاتمہ کرے. 50 برس بعد ہم یہاں کھڑے. یہ کام اچھے تھے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں ایک میکینزم اچھا تھا مگر اس میکینزم کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. اور اس طرح کے معاملات پچھلی حکومت ایک سانس میں 33 بل، انہوں نے کہا ہم نصف سینچری کر کے دکھائیں گے 2 دن میں 54 بل. کوئی ایک بل شریعت کے کسی حکم کے نفاذ کے لیے پاس ہوا؟ نو. کوئی فوجی حکمراں، کوئی ہمارے سول حکمراں شریعت کے احکام کے نفاذ کے لیے سیریسنس نو. نہ حکمرانوں نے اپنی قوت قاہرہ جس علماء کہتے قوت نافذہ اس کو استعمال کیا، نہ وہ میکینزم جو موجود تھا مملکت خدا داد میں. اسلامی نظریاتی کونسل ریکمنڈیشن دے، وفاقی شرعی عدالت کو ڈیسیژن دے، ڈائریکٹ کرے کہ اس کو پارلیمنٹ کو، اگر قانون کتاب و سنت کے خلاف ہے تو پارلیمنٹ اس کو درست کرے. ہم تو 50 برس سے اوپر کی بات ہو گئی. اس سال منائی گئی وہ سلور جوبلی آئین کی 50 برس کی. کیا سلور جوبلی مناتے ہو بھائی؟ مہنتی صاحب نے اسے ہی فرمایا، جسٹس اسیم احمد شاہ نے کہہ دیا لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ کی، لکھا ہوا ہے کتاب و سنت کی بادر سستی. یہ بہت اچھا لکھا ہوا ہے، جیسے آرٹیکل اور لکھے ہوئے یہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ منافقت تو منافقت ہوئی اوپر بھی. اور قوت رکھنے والوں نے ہر جگہ قوت استعمال کی. اپنے مطلب کی بات آئے بل پاس کر دو 50 کروڑ سے کم کی اگر جو ہے کرپشن ہوگی تو نیب میں نہیں آئے گی، تو 49 کروڑ کی جائز ہے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اپنے مطلب کے قوانین، شریعت کے لیے نہیں. اب راستوں کا ذکر آیا. ایک ہے جہاد کا راستہ، اور اللہ کی قسم اصل راستہ وہی ہے جو محمد مصطفیٰ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. مگر پاکستان میں مشکل کیا ہے؟ رسول یہ سمجھیں، استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا. اور کب یہ میں جان بوجھ کے الفاظ سنا رہا ہوں وہ 1981-82 کے، اور میں اپریل 2010 کے الفاظ آپ کو اس کے بعد سناؤں گا انشاءاللہ تعالی. ایران کا انقلاب آیا، ہمیں اختلاف، تھیوریکریسی وہاں پر آ گئی. تو ڈاکٹر صاحب نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ اسلامی انقلاب ہے؟ نمبر 1 خمینی صاحب کا ذکر مہنتی صاحب نے فرمایا. خمینی صاحب نے 25 برس کیسٹ ریولوشن برپا کیا ہے، ذہن سازی. اس کے بعد سڑکوں پر لوگ آئے اور 2500 سالہ بادشاہ کا خاتمہ ہوا ہے وہاں پر، الحمدللہ ہوا خاتمہ. یعنی وہاں سے رہنمائی لیجئے. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ کیا یہ اسلامی ریولوشن ہے؟ نہیں. تھیوریکریسی آ گئی، ٹھیٹ علماء بس وہ آ گئے. عوام کی پارٹیسپیشن کا معاملہ اپنی جگہ کوشچن مارک. جبکہ قرآن کہتا ہے سورہ شورا 38 میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوں گے. بہرحال پھر ڈاکٹر صاحب نے منہج انقلاب نبوی کے عنوان سے صلی اللہ علیہ وسلم 11 خطبات جمعہ دیے. ارلی 80s کی بات، آج بھی شائع ہوتے ہیں. اور اس انالیسس پر پہنچے طریقہ تو حضور سے لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کا لیا، حج کا لیا، تو انقلاب کا طریقہ بھی منہج انقلابی محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے لیں گے. ایک فرق آئے گا کہاں؟ حضور کے سامنے کفار مشرکین جنگ کی اجازت آئی، قتال ہوا. ہم مسلمان معاشرے میں محنت کریں گے، سامنے تو کلمہ گو مسلمان ہے. کیا کلمہ گو مسلمان کی جان لینا آسان کام ہے؟ یہ علماء بتاتے مسئلہ خروج. اور بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق ہم بھی سمجھتے ہیں یہ موضوع نہیں ہے، یہ فیزیبل نہیں ہے کہ یہاں ہتھیار اٹھائے جائیں مسلم معاشرے میں مسلمان کلمہ گو حکمرانوں کے خلاف یا اہلکاروں کے خلاف جو ان کے. چنانچہ ڈاکٹر صاحب ریکمینڈ کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ تحریک کا راستہ. 4 الفاظ نوٹ کر لیں: پرامن، منظم، غیر مسلح، تحریک کا راستہ. یہ 4 الفاظ نوٹ کر لیجئے گا. اور منکرات کے خاتمے سے بات کو شروع کیا جائے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، مہنتی صاحب نے بھی آیات سنائی، سبحان صاحب نے بھی، مولانا سبحان صاحب نے بھی آیات سنائی. منکرات پر ہمارے اتفاق ہے کہ یہ منکر ہیں. عجیب مسئلہ ہے، ہمارے معروف کی تعریف پر اختلاف ملے گا.
منکر کی تعریف پر اختلاف نہیں ملے گا. سود حرام ہے, شراب حرام ہے, جوا حرام ہے, بے حیائی منع ہے, اینڈ سو آن, نشہ منع ہے, اینڈ سو آن. تو متفقون علیہ منکر جس پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہو, اس کو بنیاد بنا کر تحریک چلانے کی کوشش کی جائے. لفظ تحریک 2 دفعہ آئے گا, ایک 2010 اور ایک 2018 کے تعلق سے انشاءاللہ. 2010 کا حوالہ کیوں دے رہا ہوں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 14 اپریل 2010 کو. انہی دنوں میں مکتبہ دیوبند کے چوٹی کے 250 علماء کا ایک اجلاس تھا جامع اشرفیہ لاہور میں, بہت بڑا جامعہ, اور اسی دوران ڈاکٹر اسرار صاحب کا انتقال ہوا. اس وقت بھی پاکستان کے حالات بڑے دگرگوں تھے, اور ان علماء کا جو اتفاق ہوا, جہاں علمی اور سیاسی قیادت دونوں تھیں موجود, نام لینے کا وقت نہیں ہے, تفصیل ہو جائے گی. اور اس اعلامی ڈیکلریشن کو لکھا تھا مولانا زاہد الراشدی صاحب نے, اللہ ان کو صحت دے, اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت عطا فرمائے. اس کا حاصل کئی صفحات کہ بہت مسائل ہے پاکستان کے, دہشت گردی بھی ہے, معاشی سطح بربادی کا معاملہ, معاشرت میں بگاڑ کا معاملہ, ظلم کا معاملہ, زیادتی کا معاملہ, اینڈ سو آن. اصل سبب کیا ہے؟ ڈیکلریشن میں لکھا ہے اصل سبب ہے کہ ملک اسلام کے نام پر لیا اور شریعت کو ہم نے یہاں پر نافذ نہ کیا. اس سے کمتر پر عدل آ ہی نہیں سکتا. العدل تو اللہ کی ذات ہے نا. مرد اور عورت میں عدل کہاں سے آئے گا؟ جب اس کو مانو جس نے مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا. آجر اور اجیر میں, امپلائی میں عدل کب آئے گا؟ جب اس کو مانو جس نے آجر اجیر دونوں کو پیدا کیا. حکمراں اور عوام میں عدل کب آئے گا؟ جب اس کی مانو جس نے حکمراں اور عوام دونوں کو پیدا کیا. ایسٹ اور ویسٹ میں عدل کب آئے گا؟ جب اس کی مانو گے جس نے ایسٹ والوں کو اور ویسٹ والوں کو پیدا کیا. وہاں بائسنس نہیں ہوگی. بہرحال تو اصل سبب انہوں نے بیان فرمایا شریعت کا نفاذ نہ ہونا. اور سنیے کیا کریں, الفاظ ڈیکلریشن میں موجود ہیں. غیر مسلح پرامن تحریک چلنی چاہیے شریعت کے احکام کے نفاذ کے لیے. یہ ہے 2010 کا ڈاکیومنٹ, جس کو درکار ہم دے دیں گے انشاءاللہ تعالی. 2018 ایک پاکستان کا بیانیہ لیا گیا تھا جس پر ایک اختلافی نوٹ مفتی منیب الرحمان صاحب کا تھا, اور اس پاکستان کے بیانیے کو پیغام پاکستان بہت عام کیا گیا. پھر علماء کے اجلاس صوبوں کی سطح پر ہوئے. کراچی میں 2018 کا صوبہ سندھ کی سطح کا اجلاس تھا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑا زبردست خطاب کیا, انٹرنیٹ میں موجود ہے, اور 1-2 مرتبہ ان کی موجودگی میں میں نے اس بات کا ذکر کیا, اور ہمارے دل کی آواز ہے. سنیے, علماء صرف سامنے تھے, ویڈیو موجود ہے, 2018 کا ان کا خطاب ہے. میں آپ علماء سے پوچھتا ہوں, آپ نے, ہم نے آج تک کوئی تحریک کسی منکر کے خاتمے کے لیے چلائی نہیں. اور پھر کہتے ہیں جی معاف کیجئے گا میری صاف گوئی کو, یوں ہاتھ پھیر کے اپنی داڑھی پر, اور کہتے ہیں انگریز کے دور سے ہمارے حکمرانوں کو ایک بات سمجھ آ گئی, جو جوتا لے کر آئے گا نا اس کی بات کو مانیں گے, پریشر, اور جو جتنا تگڑا جوتا لے کر آئے گا اس کی بات اور جلدی مانیں گے. انتخابی سیاست کا راستہ ہم علی وجہ البصیرت سمجھتے ہیں کہ اس انتخابی سیاست میں آ کر نظام چل تو سکتا ہے, بدل نہیں سکتا. ڈاکٹر اسرار صاحب نے کبھی اس انتخابی سیاست کے راستے کو حرام نہیں کہا ہے. وہ فرماتے اس سے چل تو سکتا ہے, نظام بدل نہیں سکتا. تو جب تک واقعتاً انقلاب برپا نہ ہو, ہم قائل ہیں کہ بدترین ہوتی ہے آمریت, اس کے مقابلے میں جمہوریت چلتی رہے, ورنہ لوگوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہوگا. وہ بیچارے غصہ کہاں نکالیں گے, بھڑاس کہاں نکالیں گے. تو ہم اس بات کے قائل ہیں نظام چلانے کے لیے بادہ سسٹم تو چلانا ہے, تو چلیے انتخابی سیاست کا راستہ کچھ اختیار کرتے سر آنکھوں پر. اس سے نظام چل سکتا ہے, بدل نہیں سکتا. میں انتہائی ادب سے عرض کرنا چاہوں گا, مولانا مودودی علیہ رحمہ کو 1972 میں ایک کلیئرٹی ہو گئی تھی, وہ فرما گئے تھے کہ اس راستے سے ہونے والا نہیں. جماعت اسلامی کے سابق حامی جیسے مہندی صاحب محبت کرتے ہیں, سید منور حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ بھی بڑی محبت شفقت فرمایا کرتے تھے. 3 گواہیاں ہیں, ایک ہی کا حوالہ دے رہا ہوں, اور انہوں نے فرمایا کہ 60 برس کی تحریکی زندگی کے بعد میں بھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس انتخابی سیاست کے راستے سے شریعت نہیں آ سکتی. پاکستان کے معروضی حالات کو بھی رکھیں,
جناب مرسی شہید کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا ہم سب کو معلوم ہے، الجزائر میں کیا کچھ ہو گیا ہم سب کو معلوم ہے، اور پاکستان کے معروضی حالات تو وڈیرے جاگیردار ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تو اس راستے سے چل سکتا ہے نظام، بدل نہیں سکتا، اور بدلنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک کا راستہ، تین گواہیاں لے لیں۔ 1974 کی تحریک قادیانیوں کے خلاف اس سڑکوں پر بھی چلی، اور ہاں اس کے لیے قانون سازی ہوئی، ان کو کافر قرار دیا گیا۔ 1981 میں 50,000 اہل تشیع نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ضیاء الحق صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاج کیا کہ نہیں دیں گے تم کو زکوٰۃ، اور ضیاء الحق صاحب کو ماننا پڑا اور ان کو ویور دینا پڑا۔ بزرگوں کو یاد ہوگا اس کے بعد تو سنیوں نے بھی لکھنا شروع کر دیا تھا کہ ہم شیعہ ہماری زکوٰۃ نہ کاٹو، استغفر اللہ۔ یاد ہے 50,000 اہل تشیع کھڑے ہوئے تھے۔ یہ 24 کروڑ میں سے اکثریت تو سنیوں کی ہے، شاید سن ہو گئے ہیں، اور ایک تحریک ہمارے ملک میں وکلاء نے چلائی تھی، ہٹ کر ایک بات ہے لیکن تحریک کی بات ہے، اپنے چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کرانے کے لیے وہ وکلاء جو عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں وہ سڑکوں پر کھڑے ہوئے، یہ بار کونسلس میں جاتا ہوں تو عرض کرتا ہوں وہاں پر، اور وہ سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں، وکلاء ڈنڈے کھاتے ہیں، موسم کی شدت برداشت کرتے ہیں اور اپنے چیف جسٹس کو بحال کرا لیتے ہیں۔ اس سے کم پر پاکستان میں لوگ سیلز ٹیکس کم کرانے کے لیے، فروٹ کی قیمت کم کرانے کے لیے، اسٹیل کے ریٹ کم کرانے کے لیے، بجلی گیس پانی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اپنے قائد کے لیے کراچی میں کھڑے ہوتے تھے، پورے شہر کو جلایا کرتے تھے۔ یہ مہاجروں کی اولاد نے کیا ہے، کراچی والوں کو میں کہتا ہوں کل اللہ نہیں پوچھے گا تمہارا یہ خون گرم ہوا کبھی اللہ کی شریعت کے لیے، محمد رسول اللہ کے لیے تم کبھی کھڑے ہوئے؟ یہ ہے بہت بڑا سوال۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا، بہت سارے احباب بھی ہیں۔ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب۔ اس انقلاب کی میتھڈالوجی کو وہاں پر پڑھیے گا، اور باقی ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے کھلے رہنے چاہیے، مکالمہ جاری رہنا چاہیے، تعاون کی فضا قائم ہونی چاہیے۔ اور ایک بڑا پیارا جملہ جو ہم نے علماء سے، تحریکی بڑوں سے سنا، مشترکات پر ایک آواز ہونی چاہیے۔ سود کے خاتمے پر جماعت اسلامی کے بھی وکلاء، تنظیم اسلامی کے بھی وکلاء، بعض اہل علم مستقل ساتھ رہے، اب بھی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ مشترکات پر اب وہ باتیں میں آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہ رہا، ابھی تو ہم عدل کی بات کر رہے ہیں۔ آج آپ کے میری یوتھ کا عقیدہ جا رہا ہے، آپ کے یوتھ کو نشے میں لگا کر کہاں تک لے جایا جا رہا ہے، آج آپ کی میری نسل کے عقیدے سے کھیلا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سب کے لیے ہمیں احساس کرنا ہے، کھڑا ہونا ہے۔ اور جو بات چلی تھی کہ یہاں سے وہاں تک، تو منظم جماعت کی شکل اور اپنی ذات اور اپنے گھر سے اسلام پر عمل کی کوشش، جس کے لیے دین سے جڑنا، دین کو سیکھنا، اس کی توجہ دلائی گئی، اور خود اللہ کی بندگی اور دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت اور اللہ کی بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ آخری بس 2 منٹ دے دیں۔ اسلام پر ہم قائم ہوئے، اسلام پیچھے گیا، بنگلہ دیش بن گیا، زبان اوپر آ گئی۔ اسلام نہیں لائیں گے، اسلام پر نہیں آئیں گے تو سندھو دیش بھی کھڑا ہے، بلوچستان بھی کھڑا ہے، سرائی کی بیلٹ بھی ہے، اور پختونستان بھی کھڑا ہے۔ یہ ٹکڑے کرنے کو دنیا تیار بیٹھی۔ جوڑا تھا اسلام نے، اور آج ہم نے استحکام پاکستان کی بات نہیں کی ہے، بقائے پاکستان کی بات کی ہے۔ اور ابتدا میں ایک آیت تلاوت کی تھی، وہ بھی سنیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کی دین کی مدد پر آؤ گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کرے گا۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ باقی دنیا زبان پہ مل جائے گی، رک جائے گی، بچ جائے گی، کوئی نسل پر بچ جائے گا۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمارا مسئلہ جینا مرنا سب کچھ اسلام کے ساتھ ہے۔ اور سب سے آخر میں سیدنا عمر یروشلم کی طرف گئے رضی اللہ عنہ چارج لینے کے لیے، اور خادم نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو درست کر لیجئے، تو سیدنا عمر نے فرمایا، عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی، عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے۔ اس عمر کو تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے، ڈانٹ پڑتی تھی۔ عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے۔ اس ملک کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اسلام نکال دے، اس ملک کا کوئی وجود کا امکان نہیں، کوئی بقا کا امکان نہیں ہے۔ اس اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8۔ ایمان والو، اللہ کے حضور توبہ کرو، سچی پکی توبہ۔ اور ہماری اجتماعی توبہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں، تن من دھن لگائیں۔ میں آپ سب کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔